حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کی 2 قسموں کو بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کو دیکھ کر، قرآن میں بیان کردہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر بعض لوگ جو ایمان والے ہیں وہ لوگ مزید اللہ رب العالمین پر ایمان میں پختہ ہو جاتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ ہے. اور انسانوں کا ایک گروہ اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ بعض انسان ایسے بھی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی آیات کو دیکھ کر، سن کر وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں اور ان قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی مثالوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کے بارے میں یہ بیان کیا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ بعض لوگ اسی قرآن کی وجہ سے ہدایت بھی پاتے ہیں اور بہت سے لوگ اسی قرآن کی وجہ سے راہ راست سے ہٹ جاتے بھی ہیں. پھر اللہ نے کہا کہ سیدھے راستے سے وہی لوگ ہٹتے ہیں کہ جو فاسق ہیں اور فاجر ہیں. یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات بیان کی کہ قرآن مجید سے وہی آدمی حقیقی معنی میں ہدایت پاتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. رہا وہ آدمی کہ جس کا اللہ کی ذات پر، قرآن مجید پر ایمان ہی نہ ہو اور اپنی زندگی کے اندر فسق و فجور میں رہتا ہو، اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ قرآن مجید سے ہدایت نہیں پا سکتے. وما یضل بہ الا الفاسقین، قرآن مجید کے ذریعے وہی آدمی گمراہ اور ہدایت سے ہٹتے ہیں کہ جو فسق و فجور میں رہا کرتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے آگے مزید بیان کیا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ رب العالمین کے مضبوط عہد کو، مضبوط پیمان کو توڑتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ رب العالمین نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں. پھر اللہ نے کہا کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اور گھاٹا اٹھانے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے عہد کو توڑنے کی بات اللہ نے بیان کی. کہا کہ وہ فاسقین اور وہ گمراہ لوگ کہ جن کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو، مضبوط پیمان کو توڑتے ہیں. مفسرین نے اس عہد و پیمان کے بارے میں بیان کیا. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ عہد کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا، یہ وہ عہد ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کے ذریعے انسانوں سے لیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی اپنی قوم کو، اپنی اپنی امت کو اللہ کا پیغام دیں اور اپنی قوم کو اللہ رب العالمین کی عبادت کا ان سے عہد لیں. تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کے ذریعے
جو عہد انسانوں تک اور قوم ان کی نبیوں کی امتیوں تک پہنچایا، بعض مفسرین نے کہا کہ یہ وہ عہد مراد ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد وہ عہد ہے، وہ پیمان ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنے سے بہت سال پہلے تمام انسانوں سے لیا، کہ جس کو عہد الست بربکم کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری انسانیت، آدم سے لے کر قیامت کے دن تک جتنے انسان دنیا میں آنے والے ہیں، پیدا ہونے والے ہیں، تمام کی تمام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ان کے سامنے اللہ نے کہا کہ الست بربکم قالوا بلا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام انسانوں سے اس موقع پر عہد لیا، پیمان لیا۔ اللہ نے کہا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب، میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تمام انسانوں نے اس وقت ایک زبان میں یہ کہا کہ قالوا بلا، یا رب العالمین ضرور تو ہی ہمارا رب، ہمارا پروردگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عہد الست کو ہمیشہ سے انسانوں کے سامنے یاد دلایا۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ عہد جو انسانوں نے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین سے لیا، یہ کفار، یہ مشرکین، یہ منافقین اور یہ فاسقین اس اللہ رب العالمین کے عہد کو، پیمان کو توڑنے والے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے جوڑنے کا حکم دیا، یہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ پھر زمین میں فساد بھی پھیلاتے ہیں، اپنے کفر کے ذریعے، اپنے شرک کے ذریعے اور اپنے نفاق کے ذریعے لوگ زمین کے اندر فساد اور فتنہ پھیلاتے ہیں۔ زمین کے اندر فتنہ اور فساد کا سب سے بڑا مظہر یہی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ عبادتوں کے اندر کسی اور کو شریک کرے۔ یہ زمین کے اندر سب سے بڑا فساد ہے، سب سے بڑا فساد، سب سے بڑا فتنہ زمین کے اوپر یہی ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ شرک کرے۔ شرک یہ بہت بڑے فساد کی جڑ ہے پر دنیا کے اندر، زمین کے اوپر۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جہاں کہیں مشرکین کے اعمال کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور جہاں کہیں منافقین اور کفار کے اعمال کو اللہ نے بیان کیا، اس کو زمین پر فساد سے اللہ رب العالمین نے تعبیر کیا قرآن مجید کے اندر۔ تو اللہ نے کہا کہ جو زمین پر فساد بھی پھیلاتے ہیں، اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں کہ جو قیامت کے روز خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کے عہد کو، اللہ کے پیمان کو جس نے توڑا اور اللہ رب العالمین کی حلال کردہ چیزوں سے منہ موڑا، اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کے اندر اپنی زندگی بسر کی اور کفر اور شرک کے ذریعے زمین پر فساد پھیلایا، ایسے لوگ قیامت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور قیامت کا نقصان یہی ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنتوں سے محروم کر دیا جائے اور جہنم کے ہولناکیوں اور جہنم کے عذاب کے حوالے کر دیا جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ انسانوں کا خسارہ ہے، انسانوں کا نقصان ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کو توڑنا قیامت کے روز اپنے نقصان کو مول لینے کے برابر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور بات کے ذریعے اپنے ربوبیت اور اپنے خالق ہونے کی دلیل اللہ رب العالمین نے انسان کے سامنے رکھی۔ کہا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو، اللہ کا کیسے تم انکار کر سکتے ہو، حالانکہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کچھ نہیں تھے، تم مردہ تھے، تم بے جان تھے، فاحیاکم، اللہ رب العالمین نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر یہی پروردگار دوبارہ تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر دوبارہ تم کو پیدا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر جب دوبارہ تم پیدا ہوگے تم اللہ رب العالمین ہی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا اور انسان کی دو موت اور دو زندگی کا اللہ نے آیت کے اندر تذکرہ فرمایا۔ انسانوں کی دو موت اور دو زندگی کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ دو موت، پہلی موت کون سی؟ انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے کی موت، کہ جب انسان کچھ نہیں تھا، انسان کا ہمارا اپنا کوئی وجود نہیں تھا، وہ انسان کی پہلی موت۔
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے انسان کو دنیا میں پیدا کیا. یہ انسان کی پہلی زندگی. پھر دنیا میں آنے کے بعد دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارنے کے بعد جو اللہ رب العالمین اس کو موت دیتا ہے یہ انسان کی دوسری موت ہے. اور پھر دوسری موت کے بعد پھر دوبارہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین انسان کو جو پیدا کرے گا یہ انسان کی دوسری زندگی ہے. یعنی اللہ انسان کو 2 موت اور 2 زندگی عطا کرنے والا ہے. اس سے کفار اور مشرکین کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ جو کفار و مشرکین اس بات کا انکار کرتے تھے، اس بات کا ان کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ جب ہم دنیا میں مر جائیں گے ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، ہم مٹی کے اندر مل جائیں گے، ملیا میٹ ہو جائیں گے، تو دوبارہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیسے پیدا کرے گا قیامت کے روز. اس بات کا ان کو بڑا تعجب تھا، اس کی بڑی حیرانی تھی اور وہ اسی بات کا انکار کرتے تھے. یعنی بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا وہ انکار کرتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس بات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وہ اللہ رب العالمین کہ جو انسان کو ایک مرتبہ مار کر پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ رب العالمین اس بات پر بھی قادر ہے کہ جتنی دفعہ چاہے وہ انسان کو موت دے سکتا ہے، جتنی دفعہ چاہے انسان کو زندگی عطا کر سکتا ہے. یہ رب العالمین کی قدرت ہے، یہ رب العالمین کی طاقت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی تمام چیزوں پر اس کی یہ قدرت کاملہ ہے. جس چیز کو جتنی مرتبہ چاہے وہ موت اور جتنی مرتبہ چاہے زندگی عطا کر سکتا ہے. لہذا اللہ رب العالمین کے معاملے میں اس بات کا گمان کرنا، شک کرنا کہ ایک مرتبہ مردہ ہو جانے کے بعد، مر جانے کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ نہیں کیا جائے گا، یہ انسان کی خام خیالی ہے اور یہ انسان کا ایسا تصور ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا انکار کیا اور دلیل دی کہ جب انسان کچھ نہیں تھا، نیست و نابود تھا، اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں اس کو رکھ کر اس کو بنایا، اس کو سنوارا، اس کو بہترین ڈھانچے میں ڈھالا اور اس کی ماں کے پیٹ کے ذریعے انسان کو دنیا میں اللہ رب العالمین نے بھیجا. پھر اسی دنیا کے اندر وہ اپنی مدت، اپنی زندگی، اپنی عمر گزارے گا اور اللہ تعالیٰ جب موت دے گا وہ پھر مر جائے گا. دوبارہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز اس کو جب زندہ کرنا چاہے گا زندہ کرے گا اور اس کی زندگی کے تمام اعمال کا حساب و کتاب لے گا. پھر اللہ نے کہا کہ ثم الیہ ترجعون، بالآخر تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین کے طرف ہی لوٹنا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیا کے اندر آدمی جتنا چاہے اچھا کام کر لے، ان اچھے کاموں اور نیک کاموں کو لے کر انسان اللہ کے پاس لوٹے گا. اور اگر انسان دنیا میں جتنی بھی برائیاں کر لے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت، اللہ کے نبی سے بغاوت کر لے، بالآخر لوٹنا انسان کو اللہ ہی کی طرف ہے. لہذا جس چیز کی طرف انسان کو بالآخر لوٹنا ہے اس چیز کی خیر اور اس میں کامیابی کی انسان کو کوشش اور حد درجہ سعی کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تمام کو قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب